ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل، پھر ہم ایک بار FGN چینل کے ناظرین کے لیے آؤ قرآن سیکھے پروگرام لیے حاضر ہیں۔ الحمدللہ ہم اس پروگرام یعنی آؤ قرآن سیکھیں میں درست مخرج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھتے ہیں، اور جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں اس کے تو وارے نیارے ہیں ماشاءاللہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص ہے وہ جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ایک اور حدیث پاک میں جس کا خلاصہ ملتا ہے، اہل قرآن یہ اہل اللہ ہے، اللہ والے ہیں۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے جس کا خلاصہ ہے، کل قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والی کی شفاعت کرے گا۔ تو سبحان اللہ، اللہ کا کلام ہے، پیارا کلام ہے، اس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک پڑھنے کے لیے، قرآن پاک سیکھنے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالیں۔ دیکھیں، ہم دنیا میں بہت سارے علوم و فنون سیکھتے ہیں، اس کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، تو ہمیں قرآن پاک سیکھنے کے لیے، قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھی ہمیں ٹائم نکالنا چاہیے۔ الحمدللہ یہ FGN چینل اپنے ناظرین کے لیے روزانہ یہ سلسلہ لے کر آتا ہے جس کا نام ہے آؤ قرآن سیکھیں۔ تو جب بھی میرے ناظرین کرام یہ سلسلہ آؤ قرآن سیکھیں FGN چینل پر آن ایئر ہو، چالو ہو، تو آپ اپنے سارے کام کاج کو موقوف کر کے چینل کے سامنے آ کے بیٹھ جائیں اور مدنی قاعدہ اوپن کر لیں۔ آئیے ہم اپنے نئے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے درود شریف کے متعلق فضیلت سنتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، سراپا جود و سخاوت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی FGN چینل کا ناظرین، انشاءاللہ عز و جل آج ہم حروف مقطعات کے بارے میں پڑھیں گے۔ حروف مقطعات کیا ہے، اس کی تفصیل ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اس کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ اپنے مدنی قاعدے کے اندر ہی دیکھیں، حروف مقطعات کے بارے میں تفصیل دی ہوئی ہے۔ حروف مقطعات یہ قرآن پاک کی بعض صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ حروف مقطعات قرآن پاک کی بعض صورتوں کے ابتدا میں آتے ہیں، شروع میں آتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر سورہ یاسین شریف ہی آپ لے لیجئے، یاسین، تو یہ کیا ہے؟ حروف مقطعات ہیں۔ اسی طریقے سے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، تو یہ طٰہٰ یہ بھی حروف مقطعات میں آتا ہے۔ آپ اسی طرح دیکھتے ہوں گے صاد، نون، قاف، اسی طریقے سے الف لام میم۔ جب ہم قرآن پاک کی ابتدا کرتے ہیں، قرآن پاک کا جو پہلا پارہ ہے، سورہ فاتحہ کے بعد جو سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، تو الف لام میم سے شروع ہوتی ہے۔ تو یہ الف لام میم یہ کیا ہیں؟ حروف مقطعات۔ تو حروف مقطعات یہ قرآن پاک کے شروع میں ہوتے ہیں، قرآن پاک کے ابتدا میں ہوتے ہیں۔ اب ان حروف کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ ان حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ اس طرح پڑھیں کہ مدات کی مقدار پوری ادا ہو، نیز اخفاء ادغام آنے کی صورت میں غنہ بھی کریں۔ یعنی حروف مقطعات کو ہمیں مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھنا ہے۔
جس طرح ہم نے مدنی قاعدے کا پہلا سبق پڑھا تھا جو کہ حروف مفردات ہیں، حروف تہجی ہیں، یعنی الگ الگ پڑھا تھا، الف، با، تا، ثا، جیم، تو جس طرح حروف مفردات کو الگ الگ پڑھتے ہیں، اسی طرح سیم ٹو سیم حروف مقطعات کو بھی ہم الگ الگ پڑھیں گے۔ اچھا، اس کے الگ الگ پڑھنے کی صورت میں ہم اس بات کا بھی خیال رکھیں گے کہ ان کے پڑھتے وقت جو قواعد اس میں آ رہے ہوں، جیسے اگر ادغام کی صورت بن رہی ہو تو ادغام بھی کریں گے، گننے کی کوئی صورت بن رہی ہو تو گننا بھی کریں گے، مد آئے گا تو مد بھی کریں گے، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی، صاد۔ اب دیکھیں آپ، یہ جو حرف صاد ہے یہ کون سی صورت کے شروع میں آتا ہے؟ 23واں پارہ سورہ صافات کے بعد جو صورت شروع ہوتی ہے وہ سورہ صاد ہے، سورہ صاد، اس صورت کا نام ہی سورہ صاد ہے۔ تو وہ جو صورت شروع ہوتی ہے وہ اس حرف یعنی صاد سے شروع ہوتی ہے، اور ہم آپ کو ابھی بتا چکے ہیں کہ یہ حروف مقطعات یہ صورت کے شروع میں یعنی میں ابتدا میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب اس کو ہم پڑھیں گے صاد کو تو مفرد حرف کی طرح پڑھیں گے، یعنی الگ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر نیچے سمجھانے کے لیے اس کی صاد کی جو شکل و صورت ہیں اس کو کھول کر بیان کر دیا گیا ہے، ڈیٹیل کر بیان کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں صاد، تو صاد میں جو مد ہوگا وہ مد لازم ہوگا، کیا ہوگا؟ مد لازم۔ دیکھیں یہ حرف مد ہے سو، تو حرف مد کے بعد دال پر جو سکون ہے وہ سکون اصلی ہے، سکون اصلی ہے، اور ہم مد لازم کی یہ تعریف پڑھ کر آئے ہوئے ہیں کہ حرف مد کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا، تو لہٰذا ہم اس کو صاد کو کتنی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے؟ 3 الف یعنی 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے، صاد۔ اچھا، دال میں پھر ہم قلقلہ بھی کریں گے، مگر ایک بات کا خاص خیال میرے ناظرین آپ رکھیے گا کہ اس کو پڑھتے وقت ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، یعنی اس طرح صاد 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 صاد، یہ صاد نہیں ہے، بیچ میں واو کی آواز آ جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ صاد دواد یہ جو ہم بولتے ہیں صاد دواد یہ غلط ہے، بلکہ درست کیا ہے؟ صاد 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 صاد، یہ واو کی آواز بیچ میں نہیں آئے گی۔ کب آئے گی؟ اس کے چانس کب ہوتے ہیں؟ جب آپ ہونٹوں کو گول کریں گے۔ اگر آپ ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے تو سیدھا سیدھا پھر صاد ادا ہو جائے گا، جیسے صاد، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، قاف۔ اب دیکھیں یہ جو حروف مقطعات ہے 26ویں پارے کے آخر کے اندر جو صورت آتی ہے سورہ قاف، اس صورت کا نام ہی سورہ قاف ہے، تو اس صورت کے شروع میں یہ آتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، نون، ٹھیک ہے۔ اب یہ نون یہ 29واں پارہ جو سورہ قلم ہے، سورہ قلم کے شروع میں جو حرف آتا ہے وہ یہ نون آتا ہے، نون والقلم وما یسطرون، ٹھیک ہے۔ تو جیسا میں ابھی اوپر آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ حروف مقطعات یہ سورت کے شروع میں آتے ہیں اور مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں اس کو الگ ہی پڑھنا ہے اور مد لازم ہوگا، کیونکہ دیکھ لیں آپ اس کو یہ نون جو لکھا ہے اس کے نیچے اس کو کھول کر بیان کیا گیا ہے، اس کی اصل و شکل و صورت کے ساتھ اس کو لکھا گیا ہے، تو یہ نون اس طرح ہوگا، ٹھیک ہے، لکھا جائے گا۔ تو اب دیکھ لیں نون، تو حرف مد کے بعد یہ نون پر جو سکون ہے بشکل جزم تو یہ سکون اصلی ہے، تو لہٰذا مد لازم ہوگا، تو ہمیں اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، نون، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، طٰہٰ، طٰہٰ۔ اچھا، طٰہٰ اس میں ہم 1 الف کی مقدار کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں نیچے اس کی شکل و صورت کے ساتھ لکھا گیا ہے، یعنی ڈیٹیل کے ساتھ لکھا گیا طٰہٰ، تو یہاں دیکھیں 1 الف کی مقدار ہمیں اس کو کھینچنا ہے، اور یہ جو ورڈ آتا ہے یہ حروف آتا ہے 16 پارے میں سورہ طٰہٰ کے شروع کے اندر،
تو یہ بھی حروف مقطعات میں آتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، یاسین، دیکھیں اب یاسین، یا سین، تو سین میں جو مد ہوگا یہ مد لازم ہوگا، اور یہ بھی حروف مقطعات میں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، طاسین، طاسین، جو طا ہے اس کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، اور سین اس کو 3 الف کی مقدار، یعنی اس میں مد لازم ہوگا، تو لہٰذا 3 الف کی مقدار کھینچیں گے، طاسین۔ آگے چلتے ہیں، حامیم، ہا میں کھڑی حرکات ہے، لہٰذا ایک الف کی مقدار ہم اس کو کھینچیں گے، اور میم اس کو ہم 3 الف کی مقدار یعنی 6 حرکات کی مقدار ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ اچھا آگے چلتے ہیں، الف لام را، الف لام را۔ اب دیکھیں لام، اس کو تو ہم 3 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے چونکہ اس میں مد لازم ہوگا۔ دیکھیں یہ لام، یہ لا حرف مد ہے، حرف مد کے بعد میم پر جو سکون آ رہا ہے وہ سکون اصلی ہے، ٹھیک ہے، چاہے آپ لام پر وقف کریں تب بھی یہ سکون اپنی اصلی حالت پر برقرار رہے گا، اور اگر آپ اس کو ملا دیں یعنی را کے ساتھ ملا دیں، لام را، تب بھی میم کا جو سکون ہے، لام کی میم کا سکون ہے وہ برقرار رہے گا۔ تو پتہ چلا کہ یہ سکون اصلی یہ اپنے اصلی مقام سے ہٹ نہیں رہا ہے، یعنی وصل میں بھی پڑھا جا رہا ہے، اور وقف کرنے کی صورت میں یعنی رکنے کی صورت میں بھی پڑھا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر سکون اصلی ہونے کی وجہ سے حرف مد کے بعد مد لازم ہوگا، تو لام میں مد لازم، اور را یہ کھڑا زبر ہے را پر، تو اس کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں ہم، الف لام را، الف لام را، الف لام میم۔ جی ناظرین، اب آپ یہاں پر تھوڑا توجہ سے دیکھیں، آپ اپنے مدنی قاعدے کے اندر دیکھیں یا یہاں پر اسکرین پر آپ دیکھیں، توجہ سے سنیے گا۔ دیکھیں لام، الف لام، اب لام، لام مد تو ہوگا، مد لازم، ٹھیک ہے، مگر لام کی جو میم ہے اس میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ادغام شفوی کا گنہ ہوگا۔ ہم اوپر یہ بات پڑھ کر آئے ہیں کہ حروف مقطعات کو پڑھتے وقت جو بھی قاعدے آئیں گے، چاہے وہ ادغام کا قاعدہ ہو، اخفا کا قاعدہ ہو، ہم اس کا بھی لحاظ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا دیکھیں یہاں پر حروف مقطعات کو کھینچنے میں پڑھنے میں ادغام شفوی کا قاعدہ آ رہا ہے، چونکہ آپ دیکھیں یہ جو الف لام میم کو اس کو ڈیٹیل کے ساتھ جو لکھا گیا، دیکھیں الف لام میم، تو یہ جو لام کا جو میم ہے تو میم ساکن کے بعد یہ میم کا جو پہلا والا میم ہے، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، لہٰذا یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم گنہ کریں گے۔ تو یہاں میم ساکن میں ہم گنہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ میم لاسٹ میں یہاں پر بھی مد لازم ہوگا، لہٰذا ہم اس کو کھینچیں گے۔ تو اب اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ الف لام میم، الف لام میم، تو کھینچا بھی جا رہا ہے اور ادغام شفوی میم میں ہو رہا ہے، تو لام میم گنہ بھی ہو رہا ہے ادغام شفوی کا، تو اس کا بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے۔ اچھا ایک بات انشاءاللہ وہ جو آگے بیان کریں گے ہم الف لام میم کے حوالے سے، مزید ابھی ہم آگے پڑھتے ہیں۔ الف لام میم را، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں الف لام، تو لام میں مد لازم ہوگا، اور میم، لام میم، تو لام میم اس میں گنہ بھی ہوگا۔ آپ نیچے دیکھیں لام میم، تو یہ لام کا جو میم ساکن ہے تو میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، تو ہم پیچھے قاعدہ پڑھ کر آئیں کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی یعنی میم ساکن میں ہم گنہ کریں گے، ٹھیک ہے۔
الف لام میم را، ٹھیک ہے، را کو ایک الف کی مقدار ہم کھینچیں گے، اور را کو ہم پوری بھی پڑھیں گے، کیونکہ ہم پیچھے تفخیم اور ترقیق کے اندر یہ قاعدہ پڑھ کر آئے کہ را پر کھڑی حرکات ہو تو را کو ہم کیا کریں گے؟ پور کریں گے۔ آگے چلتے ہیں ناظرین، حامیم، حامیم، ہا اس کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، اور میم اس کو تین الف کی مقدار کھینچیں گے۔ آگے چلتے ہیں، عین سین قاف۔ دیکھیں یہاں پر آپ نے ایک نئی چیز دیکھی ہوگی، وہ یہ کہ عین، عین کا جو نون ہے اس میں ہم نے گنہ کرا ہے، سین کا جو نون ہے اس میں ہم نے گنہ کرا ہے، کیونکہ ہم پیچھے بات پڑھ کر آئے ہیں کہ حروف مقطعات کو پڑھتے وقت اگر بیچ میں جو قواعد آئیں گے اس کا بھی ہم لحاظ رکھیں گے، یعنی اگر اخفا ہو رہا ہوگا تو ہم اخفا بھی کریں گے، ادغام ہو رہا ہو تو ادغام کا گنہ بھی کریں گے۔ تو دیکھیں یہاں پر اخفا کا گنہ ہو رہا ہے، یہ عین دیکھیں جو لکھا گیا ہے، تو یہ دیکھیں نون ساکن کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ سی، سین کا سین آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے سین آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر اخفا یعنی نون ساکن کا ہم گنہ کریں گے۔ آگے چلتے سین، سین کا جو نون ہے تو نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ قاف کا جو قاف ہے، تو یہ حروف اخفا میں سے قاف بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، تو نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے قاف آنے کی وجہ سے نون ساکن میں اخفا ہوگا یعنی گنہ کریں گے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہم اس کے اندر مد کرتے وقت ہم اخفا کے گننے کا بھی خیال رکھیں گے، اس کو ملحوظ خاطر ہم رکھیں گے۔ جی پڑھتے ہم، عین سین قاف، عین سین قاف۔ اچھا یہ بات یاد رکھنا، پہلے سے ہی گنہ نہیں کرنا، یعنی عین پہلے سے نہیں، پہلے کھینچنا ہے، پھر آخر میں گنہ کر کے پھر اگلا حرف کھینچنا ہے، پھر گنہ کرنا ہے۔ جیسے آپ ایک مرتبہ اور تھوڑا دیکھ لیں، عین سین قاف، ٹھیک ہے، امید ہے انشاءاللہ عز و جل اس کے آپ مشق کریں گے، پریکٹس کریں گے تو یہ چیز آپ کو آ جائے گی۔ جی آگے چلتے ہیں ہم، طا سین میم۔ اب دیکھیں تو کے اندر کھڑی حرکات ہے، لہٰذا ہم اس کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، سیم۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم سین میم نہیں بولیں گے بلکہ سیم، یعنی نون ساکن کی آواز میم کے اندر جا ملے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر ادغام ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ ادغام۔ جیسے آپ یہاں پر دیکھیں یہ جو تو سیم میم جو ڈیٹیل کے ساتھ لکھا گیا ہے، کھول کر لکھا گیا ہے، تو آپ دیکھیں یہ سین، جو سین کا نون ساکن ہے تو نون ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، اور ہم قاعدہ پڑھ چکے ہیں ادغام کے اندر یہ کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے، اور حروف یرملون کتنے ہیں؟ 6، یا را میم لام واو نون، تو یہاں پر دیکھو میم ہے، حروف یرملون میں سے میم ہے، لہٰذا یہاں پر نون ساکن میں کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ادغام۔ تو لہٰذا ہم نون ساکن کی آواز کو میم میں ملا دیں گے۔ وہ کس طرح؟ دیکھیں، طا سین میم، یعنی سین میم یہ نہیں بولے گا سین میم، بلکہ سین میم، ٹھیک ہے، اس کا ہمیں دھیان رکھنا ہے، اور میم کے اندر ہم مد لازم کریں گے، لہٰذا اس کو ہم کھینچیں گے۔ آگے چلتے ہیں، الف لام میم صاد، الف لام میم صاد۔ اب دیکھیں اس میں کون کون سے قاعدے لگ رہے ہیں۔ ایک تو لام مد لازم ہو رہا ہے، اس کو ہم کھینچیں گے، لام۔ اب لام کی جو میم ہے، اس میم ساکن میں ادغام شفوی ہو رہا ہے، کیونکہ دیکھا آپ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے،
آپ اپنے مدنی قاعدے میں بھی دیکھ رہے ہوں گے، اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے، توجہ سے دیکھیے کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، تو لہٰذا یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، تو میم ساکن کا یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، تو ہم میم ساکن میں کیا کریں گے؟ گننا کریں گے۔ پھر نمبر 2 میم، اس میں مد ہوگا، مد لازم ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو ہم 3 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ پھر یہ میم کا جو میم ساکن ہے، میم کا جو یہ میم ساکن ہے صاد سے پہلے، ٹھیک ہے، تو یہ میم ساکن کے بعد دیکھیں صاد آ رہا ہے، تو ہم یہ میم ساکن کے قواعد میں پڑھ کر آئے ہوئے ہیں کہ میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی، با آ جائے تو اخفاء شفوی، اور میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم ساکن کا اظہار کریں گے، میم ساکن میں اظہار کریں گے، گناہ نہیں کریں گے۔ تو آپ دیکھیں یہ میم ساکن کے بعد نہ تو با ہے نہ تو دوسری میم ہے، صاد ہے، ان دو کے علاوہ حرف آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر میم ساکن جو صاد سے پہلے والی جو میم ہے اس میم ساکن کا ہم کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے، گناہ نہیں کریں گے۔ اور صاد اس میں مد کریں گے، مد لازم، اور دال میں ہمیں قلقلہ کرنا ہے۔ الف لام میم صاد، آگے چلتے ہیں۔ الف لام میم اللہ، اچھا جو میں آپ کو الف لام میم اللہ کے بارے میں جو پیچھے بتانے والا تھا وہ یہاں پر بتا رہا ہوں۔ اس کے پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، اس کے پڑھنے کے 2 طریقے، آپ اپنے مدنی قاعدے میں تھوڑا اوپر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں، مگر میں آپ کو یہیں سے سمجھا دوں گا، آپ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ وہ یہ کہ آپ جب اس کو ملا کر پڑھیں گے، یعنی الف لام میم یہ ایک الگ کلمہ ہے اور اللہ یہ ایک الگ کلمہ ہے، جب میم کو آپ لفظ اللہ کے لام سے ملائیں گے تو کس طرح ملائیں گے پڑھتے وقت، کیا اس کی ادائیگی ہوگی، اس کو ہم سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ دیکھیں الف لام میم اللہ، ماللہ، یعنی جو میم کا جو سکون ہے نا، میم کا جو سکون ہے، ٹھیک ہے، یہ سکون کے اوپر آ جائے گا زبر، کیا آ جائے گا؟ زبر آ جائے گا۔ اب اس زبر کو یعنی میم کو ہم لفظ اللہ کا جو لام ہے اس کے ساتھ ملا دیں گے، یعنی ماللہ، ماللہ، الف لام میم اللہ، ماللہ ملانے کی صورت میں، ما اللہ نہیں، الف لام میم اللہ یہ غلط ہے، ملانے کی صورت میں سانس اگر آپ نہیں توڑتے ہیں یعنی وقف نہیں کرتے ہیں، ملانے کی صورت میں لام میم اللہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ الف لام میم اللہ، ماللہ، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر آپ الف لام میم اس پر رک جاتے ہیں، اب یہاں سانس توڑ کر پھر اللہ سے شروعات کرتے اسٹارٹ کرتے ہیں، تب آپ پڑھیں گے اللہ، الف لام میم اللہ، ٹھیک ہے، اللہ، مگر آپ دونوں کو ملا دیتے ہیں، الف لام میم اللہ، ماللہ، ٹھیک ہے، ما اللہ ملانے کی صورت میں ہم نہیں پڑھیں گے بلکہ ماللہ پڑھیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ کاف ہا یا عین صاد، اب دیکھیں اس میں کون کون سے قاعدے لگ رہے ہیں۔ کاف اس میں ہو رہا ہے مد لازم، تو لہٰذا ہم اس کو کاف کو 3 الف کی مقدار یعنی 6 حرکات کی مقدار تک ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ ہا یا اس پر کھڑی حرکات ہیں، لہٰذا کھڑی حرکات یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، حروف مدہ کو 1 الف کی مقدار یعنی 2 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو لہٰذا کھڑی حرکات کو بھی ہم 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، تو ہا اور یا کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، اور عین اور صاد اس میں مد لازم ہوگا، اور ساتھ ساتھ میں میرے ایف جی این چینل کے ناظرین، میرے پیارے ویورز، اس کے اندر یعنی عین کے جو نون ساکن ہیں، عین کا جو نون ساکن ہے اس میں اخفا ہوگا، کیا ہوگا؟ اخفا کا گنہ ہوگا۔ وہ کیسے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عین
یہ نون ساکن ہے تو نون ساکن کے بعد صاد آ رہا ہے، یہ حروف اخفا میں سے ہیں، اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوگا، یعنی اخفا کا گنہ کریں گے، تو لہٰذا یہ نون ساکن میں کیا ہوگا؟ اخفا کا گنہ ہوگا۔ ہم نون کی آواز ناک میں لے جائیں گے، مگر پہلے سے نہیں لے جائیں گے، یعنی گنہ کرتے ہوئے، یہ غلط، بلکہ صاد، اور صاد اس میں ہم مد بھی کریں گے اور دال میں قلقلہ بھی کریں گے۔ اس کو دوبارہ ہم پڑھ لیتے ہیں، کاف ہا یا عین صاد۔ جی ناظرین، آج ہم نے حروف مقطعات کے بارے میں پڑھا۔ حروف مقطعات وہ حروف جو قرآن کی سورتوں کے شروع میں آتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا یاسین، ٹھیک ہے، نون، قاف، یہ جو حروف ہیں یہ قرآن کی سورتوں کے ابتدا میں آتے ہیں، شروع میں آتے ہیں، اور حروف مقطعات کو حروف مفردات کی طرح الگ الگ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح حروف تہجی میں ہم نے الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، یعنی الگ الگ پڑھتے ہیں، اس طرح اس کو بھی ہم الگ الگ پڑھیں گے حروف مقطعات کو، اور ان کے پڑھتے وقت اگر اخفا آتا ہے تو اخفا کا بھی گنہ ہوگا، ادغام آتا ہے تو ادغام کا بھی گنہ ہوگا، ٹھیک ہے، ادغام شفوی آتا ہے تو ادغام شفوی کا بھی گنہ ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے آج کے سبق کے اندر پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کری ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ اس کی مزید اور پریکٹس کریں گے، محنت کریں گے، اور بار بار یہ چیزیں آپ سنیں گے، پڑھیں گے، تو اللہ نے چاہا تو یہ آپ کی زبان پر آسانی کے ساتھ جاری ہو جائے گی۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں جس کے لیے سمجھنے کے لیے، ادائیگی کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ اب بعض ایسے ناظرین جو ہمارے ساتھ اپنے قرآن پاک کو درست کر رہے ہوں گے، روزانہ ہمارے ساتھ اس پروگرام یعنی آؤ قرآن سیکھیں میں شامل ہو رہے ہوں گے، تو ان کو ہو سکتا ہے ایسا بھی تھوڑا محسوس ہوتا ہو کہ یار یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو دیکھیں، ہمت نہ ہارے۔ ہم جب دنیاوی کام کاج کرنے میں ہمت نہیں ہارتے، ایڑی چوٹی کا ہم زور لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ رات دیکھتے نہ دن دیکھتے ہیں، تو ہم قرآن پاک سیکھنے میں چھوٹی چھوٹی بات پر ہم مایوس کیوں ہو جاتے ہیں کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے؟ نہ، یہ قرآن ہے، یہ رب کا کلام ہے، اور اس کو تو آسان کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، وَلَقَدْ تحقیق کے، یسرنا القرآن، قرآن کو ہم نے آسان کر دیا، للذکر، یاد کرنے کے لیے۔ تو قرآن کو تو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے یاد کرنے کے لیے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ اگر ہم کوشش کریں گے تو یہ رب کا کلام ہے، اور رب اپنا کلام ہماری اپنی زبان پر جاری کر دے گا۔ تو بعض ایسے بھی ناظرین ہوں گے جو ہمارے ساتھ بعد میں جڑے ہو گئے، یعنی انہوں نے جو پچھلے اسباق جو ہم پڑھا چکے ہیں وہ نہیں پڑھے ہوں گے، تو وہ یہ سوچتے ہوں گے بھائی اب تو سبق بہت آگے چل چکا ہے، اب تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، جب جاگے تب سویرا، ٹھیک ہے، شام کا بھولا اگر صبح لوٹ کر آ جائے تو اس کو شام کا بھولا نہیں کہتے۔ تو لہٰذا اگر آپ نے ابھی آنکھ کھولی ہے، ابھی آپ کے یعنی کہ جذبہ آیا ہے کہ ہم چلیں قرآن کو درست کریں، اس کے بہت فائدے ہیں دین و دنیا میں، تو کوئی بات نہیں ہے۔ ماشاءاللہ دعوت اسلامی انڈیا کے تحت جگہ جگہ پر، مسجدوں میں، بازار میں، فیکٹری میں، دکانوں میں مدرسۃ المدینہ برائے بالغان بڑے اسلامی بھائیوں کے مدرسے لگتے ہیں، تو آپ اس میں ایڈمیشن لیجئے، دعوت اسلامی انڈیا کے مبلغین سے کانٹیکٹ کیجئے، رابطہ کیجئے، اور آج ہی اپنے قرآن کو درست کرنے میں لگ جائیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں فیضان قرآن سے مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل نئے سبق کے ساتھ اگلے نئے پروگرام میں، نئے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فیضان قرآن سے مالا مال فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، ہر حرف قرآن ٹھیک سے
پڑھنا مجھے آئے، قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے۔